اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 61 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے بارے میں جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے، جو اپنا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا تھا، لیکن اسے تسلی نہ ہوئی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا، کیونکہ فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی معاملے میں بیان فرما رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، آؤ، الہ کی طرف، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جو قرآن پاک ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یا سدونا، تو وہ گریز کرتے ہیں آنے سے، ان کا سدودا، تو وہ رک جاتے ہیں، یعنی اولی تو لال کرتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے گریز کرتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے کہ منافقوں کو جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف لاتے ہیں تو وہ گریز کرتے ہیں، وہ دوڑ جاتے ہیں۔ منافقوں کو جب دعوت دی جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف آؤ، تو وہ اعراض کرتے ہوئے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ ان کو اس طرح آزمایا جا سکتا ہے، اگر آپ کہیں کہ ہم اپنے ملک میں اسلامی قوانین قرآن و سنت کے مطابق نافذ کر رہے ہیں، آئیں ہمارا ساتھ دیں، تو منافقین کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ وہ نہیں آئیں گے، بلکہ روڑے اٹکائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ نظام نافذ نہ ہونے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقوں کو کہا جاتا تھا کہ اپنے جھگڑے، اپنے مقدمے فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤ، تو وہ ہیلے بہانے بنا کر ٹال جاتے تھے اور طاغوت کے پاس دوڑے چلے جاتے تھے۔ اور جس منافق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، اس کے اہل خانہ کا پورا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا کہ ہم اپنے بندے کا قصاص لینے آئے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کر دیا، جبکہ وہ تو خود اس لیے گیا تھا کہ صلح کرا دیتے۔ تو اس وقت کیونکہ جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا تھا، جو باطل اور حق میں تمیز کرنے والا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے تو اس کا خون مباح ہے، قصاص نہیں ہے۔ یہ آیات جو ہیں اس وقت نازل ہوئی تھی۔
نافرمان اور سرکش جو شخص ہوتا ہے وہ بھی طاغوت کہلاتا ہے، اور وہ بھی طاغوت ہے جو اسلامی قوانین کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، جس طرح کہ کعب بن اشرف اور ابو برزہ اسلمی کاہن جو تھا، یہ اسلام کو تو نہیں مانتے تھے، ان کے فیصلے ان کی مرضی سے ہوتے تھے، کیونکہ یہ اکثر رشوت لے کے فیصلے کر دیتے تھے، اس لیے منافق لوگ زیادہ ادھر ہی چلے جاتے تھے۔ منافق ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں قرآن پاک کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، مگر دل سے نہیں لاتے وہ ایمان۔ اپنے معاملات کا حل اسلام سے وہ نہیں چاہتے، بلکہ اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں۔ اگر اپنے جھگڑے اور معاملات کے حل کرانے کا فائدہ انہیں اسلام میں نظر آتا ہے تو پھر وہ قرآن و سنت کی طرف، شریعت کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر دنیاوی مفادات طاغوت کے پاس جانے میں انہیں نظر آتا ہے تو پھر اسلام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ طاغوت کی طرف جھک جاتے ہیں، اپنے مقدمات شیطان سے فیصل کرانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا ہے، پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ شیطان کو نہ مانیں، طاغوت سے دور رہیں اور ان سے اپنے مقدمات کے فیصلے نہ کرائیں، مگر یہ اسی کی طرف دوڑتے ہیں۔ شیطان تو گمراہی کے راستے پر لے آتا ہے جہاں سے پھر واپسی بھی نہیں ملتی۔ غور کریں، منافق جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تھا یہودی کے ساتھ، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا، وہ کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتا تھا۔ حالانکہ کعب بن اشرف یہودی تھا، اور یہودی اپنے یہودی سردار کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ رشوت لے کے فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے کر دے، اس کو اس پر اعتبار نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار تھا کہ وہ حق فیصلہ کریں گے۔ منافق سمجھتا تھا کہ رشوت دے کر میں فیصلہ اپنی مرضی سے کرا لوں گا نا، تو یہودی نے جب زور دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں تو مجبور ہو کر منافق جو ہے بالآخر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا، ورنہ منافقت کا پول کھل جاتا۔ ایمان اور نفاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب جھگڑا ہو اور فیصلہ کرانے کے لیے عدالت کی طرف رجوع کیا جا رہا ہو۔ دنیاوی مفاد کو دیکھ کر اگر فیصلہ کرایا جا رہا ہے تو نفاق واضح ہے، اور اگر سیدھا شرعی کورٹ کی طرف رجوع ہے دونوں پارٹیوں کا، تب ایمان کی نشاندہی ہے۔ منافق ہمیشہ شرعی کورٹ سے گھبراتا ہے، وہ اسلامی یعنی قرآن و سنت کے فیصلے کی طرف نہیں جاتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے منافق گھبراتے تھے، دوسری طرف وہ طاغوت کی عدالت میں رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لینے کو بہتر سمجھتے تھے۔ اسلام نے حق اور باطل کا فرق نمایاں کر دیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ تو اسلام ایسا دین ہے جو حق اور انصاف کا دین ہے، یہاں نہ کوئی رشوت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ اور اسلام میں نہ سفارش ہے نہ رشوت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفارش اسلام میں نہیں ہے، کہ فرمایا میری اپنی بیٹی بھی اگر فاطمہ چوری کرتی، جب ایک فاطمہ عورت نے چوری کر لی تھی، تو پھر میں بھی اسے وہی سزا دیتا جو اس کو دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر انصاف کا ایسا نظام ہمیں عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک اس کا مقابلہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا دین مبین عطا فرمایا
جس پر چل کر ہم نہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے دعا گو ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ، آمین۔